بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہمارا گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا، کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ شان اور مقام عطا فرمایا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ادھر دعا کے لیے ہاتھ بلند فرماتے ہیں، اللہ رب العزت فوراً دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو آج انشاءاللہ ہم اسی پر حدیث مبارکہ بیان کریں گے، اور حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سخت سردی کا موسم ہے، میں نے فجر کی اذان دی، اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے تو دیکھا کہ نمازی حضرات جو ہیں بہت کم ہیں۔ فرمایا بلال کیا بات ہے کہ آج لوگ نماز پڑھنے نہیں آئے؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سردی بہت زیادہ ہے، سخت سردی کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں پہنچ سکے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کی یہ بات سنی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ بلند فرمائے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اذہب اللہم عنہم البردہ، یا اللہ ان نمازیوں سے سردی کو دور کر دے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعا فرمانا تھا کہ ہر طرف سے نمازی مسجد کی طرف جو چلے آ رہے ہیں۔ فرمایا حتیٰ کہ میں نے دیکھا کہ وہ نمازی جو سخت سردی کا موسم تھا، سردی کی وجہ سے مسجد میں نہیں آ سکتے تھے، وہ نمازی آ کر جو ہے گرمی کی وجہ سے کوئی اپنے جو کرتے کے برتن ہیں وہ کھول رہا ہے، تو کوئی اپنے آپ کو کپڑے کے ساتھ پنکھا جل رہا ہے، ہوا دے رہا ہے، کہ ان کو سخت سردی کے موسم میں گرمی محسوس ہونے لگی۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا اثر ہے کہ ادھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرماتے ہیں، ادھر اللہ تعالیٰ فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ اور اس حدیث مبارکہ کو دلائل النبوہ کے اندر امام ابو نعیم نے جلد نمبر 2 صفحہ 464 پر بیان کیا ہے، اور حجت اللہ علی العالمین صفحہ 436 پر ہے، اور خصائص کبریٰ جلد 2 صفحہ 83 کے اوپر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا مبارک اللہ کی بارگاہ میں ایسے قبول ہوتی ہے۔ اور اسی طرح دوسری روایت کے اندر ہے کہ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، سخت سردی کا موسم ہے تو آپ کو سردی بہت محسوس ہو رہی تھی، تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے سردی بہت لگ رہی ہے اور سخت سردی کی وجہ سے میں پریشان ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے دعا فرمائی، اللہم اکفہ الحر والبرد، یا اللہ میرے علی سے سردی گرمی دور کر دے۔ اس دعا کے بعد حضرت مولا علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نہ مجھے سردی لگتی تھی نہ گرمی لگتی تھی، بلکہ جب سرد موسم آتا تو آپ موٹے کپڑے پہنتے، گویا کہ یہ اظہار تھا کہ لوگوں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان محبوبی دیکھو، کہ سردی کے موسم میں آپ بھاری کپڑے پہنتے اور گرمی کے موسم میں آپ سرد کپڑے پہنتے، اور لوگوں کو بتاتے کہ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا اثر ہے۔ اور یہ حدیث مبارکہ خصائص کبریٰ جلد نمبر 1 صفحہ 252 پر، اور سیرت حلبیہ جلد 2 صفحہ 160 پر
مجمع الزوائد جلد نمبر 9 صفحہ 125 پر، دلائل النبوہ جلد 2 صفحہ 463 پر موجود ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر جو ہے ایسے ہوتا ہے کہ حضرت عمر بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی طلب فرمایا تو میں نے پانی حاضر کر دیا۔ اس برتن میں ایک بال تھا، میں نے وہ بال نکال دیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ دعا نکلی۔ آپ نے دعا فرمائی، اللہم جملہم، یا اللہ سے خوبصورت کر دے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان کو 93 سال کی عمر میں دیکھا تو ان کے سر اور داڑھی کے بال میں ایک بال بھی سفید نہیں تھا، اور ان کی خوبصورتی اتنی تھی کہ 93 سال کی عمر میں ان کا چہرہ جو تھا وہ جگمگا رہا تھا، ان کی داڑھی مبارک سیاہ، ان کے سر کے بال بھی سیاہ تھے، اور دیکھنے والے ان کو دیکھتے رہتے تھے، اور وہ مسکرا کے فرماتے، لوگو یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا اثر ہے کہ حضور نے میرے لیے دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ اسے خوبصورت کر دے کہ میں 93 سال میری عمر ہو چکی ہے، نہ تو میری داڑھی اور سر میں بال کچھ سفید آیا ہے اور میرا چہرہ اس طرح جگمگا رہا ہے، یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا اثر ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج النبوت جو فارسی کی ہے صفحہ 438 صفحے پر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حجت اللہ علی العالمین صفحہ 437 پر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اور اسی طرح حضرت امام بہقی نے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک یہودی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک کو صاف کیا۔ اس نے میں کوئی چیز پڑ گئی تھی کہ داڑھی میں کوئی چیز آ گئی، اس نے آپ کی داڑھی مبارک سے وہ چیز کو ہٹا دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم جملہ، یا اللہ اس کو خوبصورت کر دے۔ تو اس یہودی کی داڑھی کے سارے بال سفید ہو چکے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اس کی اس داڑھی کے جو بال ہیں پھر سیاہ ہو گئے، اس کے سر کے بال سیاہ ہو گئے، اس کا چہرہ خوبصورت ہو گیا۔ کہ یہ یہودی پہلے بوڑھا تھا، اس کی سارا داڑھی کے بال سفید ہو چکے تھے، تو جب اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک سے وہ چیز نکالی تو حضور نے دعا فرمائی، اللہم جملہ، اللہ رب العزت نے اسی وقت اس کی داڑھی اور سر کے بال سیاہ کر دیے، اس کا چہرہ جگمگانے لگا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر ہے۔ اور اس حدیث مبارکہ کو شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبوہ جلد نمبر 1 صفحہ 438 پر، اور حجت اللہ العالمین صفحہ جلد نمبر 1 صفحہ 437 پر بیان کیا ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فوراً آپ کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور اسی طرح ایک یہودی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دودھ پیش کیا، اور جیسے کہ سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زبان مبارک سے اس کے لیے دعا نکلی۔ آپ نے فرمایا، اللہم جملہ، یا اللہ اس کو حسن و جمال عطا کر۔ تو اس بوڑھے یہودی کے سارے بال سیاہ ہو گئے تھے، اور صرف سیاہ ہی نہیں بلکہ حتی سارا اشد سوادن من قضا و قضا، نہایت ہی سیاہ اور خوبصورت ہو گئے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں وہ 90 سال تک زندہ رہا تو اس کا ایک بھی بال سفید نہ ہوا، اور اس کا چہرہ جگمگاتا رہا۔ تو اس حدیث مبارکہ کو بھی شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے
مدارج النبوت جلد نمبر 1 صفحہ 439 پر، اور حجت اللہ علی العالمین صفحہ 437 پر بیان کیا ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر ہے کہ حضور جس کے لیے بھی دعا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فوراً آپ کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو حضرت سیدنا عامر بن قریظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر کیا گیا، تو حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آب دہن مبارک ڈالا اور دعا دی، تو اس نے آپ کے لعاب مبارک کو چوس لیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی، انہ لمسقی، فرمایا یہ پانی پلانے والا ہے۔ تو وہ صحابی جہاں سے بھی زمین کو کریتے نیچے سے پانی نکل آتا، اور جہاں کہیں پانی نہ ہوتا تو ان کو وہاں لے کر جاتے، آپ تھوڑا سا زمین کو کریتے، نیچے سے پانی اتر آتا تھا، نکل آتا تھا۔ آپ جہاں بھی بیٹھ کر زمین کو تھوڑا سا کریتے تھے وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا تھا۔ تو یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا اثر تھا کہ حضور دعا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فوراً اس کو قبول فرما دیتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اللہ کی بارگاہ میں براہ راست قبول ہوتی تھی۔ ابھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھ مبارک چہرے مبارک کے اوپر نہیں پھیرنے پاتے تھے کہ ادھر سے دعا کی قبولیت آ جاتی تھی۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مبارک کا اثر تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی دعا فرماتے اللہ تعالیٰ اس کو فوراً قبول فرما لیتا۔